احادیث اسناد کے ساتھ قرآن و حدیث کے اسلوب میں یہ بات بیٹھتی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری مسلم کی روشنی میں میں نے آل امیہ کے بارے میں جو کچھ بیان کیا ہے، جو کچھ وہ اپنے دور ملوکیت کے اندر کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، مکے مدینے کے مسلمانوں اس میں تو یہ بیٹھتا ہی نہیں ہے کہ وہ ماشاءاللہ ایک قاتل کے اوپر سندھ پہنچے، اپنے گھر میں وہ لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اور حجاج بن یوسف تو وہ ملعون ہے جس کو تو ناصبی بھی ملعون مانتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب پیدا ہوگا اور ایک ظالم. اور اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں اے حجاج بن یوسف، کذاب تو ہم دیکھ چکے، ظالم شخص تو ہے جس کے بارے میں نبی اسلام. صحیح مسلم میں میرا یوٹیوب پہ آپ کلپ دیکھ لیں، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. آل امیہ کا دہشت گرد حجاج بن یوسف 5 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے. پوری اسلامک ہسٹری میں نے 15 منٹ کے اندر کور کر دی، 100 سال آپ کو. اور تاریخ سے نہیں، بخاری مسلم کی حدیث کی. تو وہ حجاج بن یوسف اس کا بھتیجا محمد بن قاسم یہاں لوگوں کی داد رسی کے لیے پہنچے گا، جو وہاں اہل بیت کو قتل کروا رہے ہیں، صحابہ کے قاتل ہیں. سر بخاری اٹھا کے دیکھیں، حضرت انس بن مالک جو ہے وہ کتنے پریشان ہوا کرتے تھے کہ ہم یہ کون سا خبیث مسلط ہو گیا حجاج بن یوسف جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتا ہے. ان لوگوں نے جا کے یہاں پہ فریادیں سنی، آپ کو کہانیاں کرا دی گئی ہیں. آپ وہ کہانیاں جیسے نور الدین زنگی کا ایک کہانی والا واقعہ آپ کو بیان کر دیا کہ جی وہ یہودی حضور کی جسم مبارک قبر سے نکالنے لگے تھے. ڈرامہ بھی بن گیا. اب لوگ کہتے ہیں علی بھائی کہتے ہیں غلط ہے، وہ تو ڈرامہ دیکھا ہے، تو ڈرامہ ہی دیکھا ہے. اس کی تو سند ہی کوئی نہیں ہے. سمودی نے وہ 500 سال کی سند بھی بیان نہیں کی. اور پھر معذرت کے ساتھ بریلویوں کے تو عقیدے کے خلاف ہے. کیا رسول اللہ نور الدین زنگی کے محتاج ہے اپنی قبر مبارک میں اپنے جسم کی حفاظت کے لیے؟ اللہ کدھر گیا؟ اور پھر میں ایسے پوچھتا ہوں کہ جب یزید نے 3 دن تک مسجد نبی میں گھوڑے باندھے، اس وقت نور الدین زنگی کی طرف اور نماز نہیں ہوئی. اس وقت زمانے میں کوئی نور الدین زنگی نہیں. اور جب خانہ کعبہ پہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ چڑھائی کی حجاج بن یوسف نے، اور یزید کے دور میں بھی چڑھائی ہوئی اور خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا، ایک دیوار بھی ڈیمیج ہو گئی، اس وقت بھی نور الدین زنگی. دنیا بقدر ایفرٹ، وہ ابابیل والا ایک ہی واقعہ ہوا. بخاری میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں ایک کالا حبشی قتلی ٹانگوں والا کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے. اللہ نے دنیا بقدر ایفرٹ رکھی. یہ حجاج بن یوسف کے ظلم کی پوری داستان ہے، اس کا یہ بھتیجا ہے محمد بن قاسم. دوسری طرف اہل سنت اہل تشیع کی دونوں کی تاریخ کی کتابیں، حدیث میں تو ان کے پلے بھی کچھ ہے نہیں کہ اس حدیث میں محمد بن قاسم کا نام آیا. تاریخ سے پیش کرتے ہیں تو تاریخ سے بھی تو سنیں نا. تاریخ دمشق کے اندر ابن ساکر، تاریخ بغداد کے اندر خطیب بغدادی، اور تاریخ یعقوبی جو سنی اور شیعہ دونوں مانتے ہیں. ان تینوں تاریخ کی کتابوں میں کم از کم 5 اصحاب کا ذکر ہے جو سندھ سے جا کے نبی اسلام کے ہاتھ سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. یہاں پہ 5 صحابہ آئے ہیں نبی کے. تو اسلام تو اسی زمانے میں آ گیا تھا. وہ حضرت عثمان کے دور میں بلوچستان کا کتنا ایریا فتح ہو چکا تھا. رشیا، افغانستان حضرت عثمان کے دور میں فتح ہوا ہے. بخاری میں موجود ہے کہ ہم رومن اور پرشین امپائر جب گری، اس کے بعد وہاں کے لوگوں کو ہم نے ابھارا کہ ہم نے آذربائیجان اور یہ ساری فتوحات کر دی عثمان کے دور میں. اسلام تو آ چکا ہوا تھا یہاں. اور صوفیاء اپنے چکر میں ڈالتے ہیں ہم اسلام لے کے آئے، ناصبی محمد بن قاسم کو لے کے آتے ہیں جی وہ آیا تھا. اور وہ آیا اس لیے تھا میرے بھائی وہاں سے جو اہل بیت تھے وہ اپنی جانیں بچا کے ہجرت کر کے سندھ میں آئے تھے. راجہ دائر نے انہیں پناہ دی ہوئی تھی. وہ کہتا تھا ہمارے بندے واپس آئے. اور سر آپ سندھ میں آج چلے جائیں، سندھیوں سے ان کی ہسٹری پوچھ لیں. میں اکثر کہتا ہوں اللہ کے بندوں، پاکستان کی ساری کتابوں میں یہ لکھ دینا کہ پاکستان جو ہے محمد علی جناح نے سیکولر اسٹیٹ بنائی تھی، کوئی فرق نہیں پڑتا. آج لوگ زندہ ہیں جنہوں نے محمد علی جناح کی تقریریں سنی، یہ عملی تواتر سے ٹرانسفر ہو رہی ہے. اور یہ کہ جی مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا یہ کتابوں سے نکال بھی دیں تو وہ مسلمان تو نسل در نسل رہیں گے نا. کسی کی دادی مری ہوئی ہے، کسی کا دادا مرا ہوا ہے، جب وہ اپنی اولاد میں ٹرانسفر. آج بھی جتنے مہاجرین ہیں 70 سال ہو گئے، آپ ان سے پوچھیں وہ بتائیں گے کہ ہمارا کوئی کہے گا میرا دادا قتل ہوا تھا، کوئی کہتا ہے میرا پردادا قتل ہوا تھا. آپ 200 سال بعد بھی چلے جائیں گے نا، وہ بتائیں گے ہمارے اجداد کو قتل کیا گیا تھا. اس کے لیے آپ کو ہسٹری کی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جن اہل بیت کے ساتھ ظلم ہوئے نا ان سے بھی تو پوچھیں. اہل بیت میں سے سنی ہو یا شیعہ سید جہاں پہ بھی موجود ہے ان سے آپ پوچھیں کہ یہاں پہ محمد بن قاسم کیا لینے آئے. تو نہیں مانتے، تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم کیا. اور تاریخی کتابوں میں موجود ہے. اور پریکٹیکلی حجاج بن یوسف کا پورا کریکٹر ہے. سر جو اپنے ملک کے اندر 2 نمبری کر رہے ہیں اور دوسرے ملکوں میں جا کے ماشاء اللہ لوگوں کی حفاظت کریں گے، وہ فٹ نہیں بیٹھتا. سندھیوں کو پتا ہے کہ وہ کیا کر کے گیا. اور پھر آپ کو سب کو یہ پتا ہے کہ جب محمد بن قاسم نے سندھ کا وہ علاقہ فتح کیا اس کے بعد آپ کو بتایا جاتا ہے کہ پھر بعد میں محمد بن قاسم کو واپس بلا کے جیل میں ڈال
جیل میں. یہ اس ڈرامے میں بھی دکھایا گیا جو محمد بن قاسم پہ ڈرامہ بنایا تھا. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ محمد بن قاسم کو جیل میں نے ڈلوایا تھا, جیل میں ساری ویڈیوز دیکھنے والوں نے ڈلوایا تھا. جیل میں کیوں ڈالا گیا؟ جیل میں کیوں ڈالا گیا؟ اس لیے کہ پیچھے خلیفہ چینج ہو گیا تھا. پہلے خلیفہ تھا عبد الملک بن مروان کا بیٹا ولید بن عبد الملک. حجاج ابن یوسف اس کا رائٹ ہینڈ تھا. حجاج ابن یوسف کو اس نے کوفے کا بھی اور حجاز کا گورنر بنایا ہوا تھا. لیکن اس کے ظلموں کی ایک داستان تھی, وہ تنگ تھے. اس کے باپ نے وصیت کی تھی کہ ولید کے بعد خلیفہ بنے گا اس کا چھوٹا بھائی سلیمان بن عبد الملک. لیکن ولید کو بھی لالچ آ گئی, یہ تو ہے ہی لالچی دور ہے نا. جب یزید کے ابا جی کو لالچ آ گئی کہ میرا بیٹا خلیفہ بنے, تو ولید بن عبد الملک تو صحابی بن یوسف کو لالچ ہے کہ میرا بچہ بنے. حالانکہ وہ خود بھی اس وصیت پہ بنا تھا جو اس کے بیٹے نے ابے نے کی ہوئی تھی. تو سارے گورنروں سے اس نے بیعت لے لی کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا خلیفہ بنے گا. ایک گورنر تھا جس نے انکار کر دیا اور وہ تھا عمر ابن عبدالعزیز. وہ اس وقت حجاز کے گورنر اور کوفے کا گورنر تھا حجاج. عمر بن عبدالعزیز کو جیل میں ڈلوا دیا گورنر ہونے کے باوجود, لیکن وہ ہاردی عزیز. اس لیے اس وقت ذرا پروٹیسٹ ہوئے تھوڑے بہت اور بڑے معاملہ انہوں نے ڈیلے کیا. اسی ڈیلے کرنے کے دوران اچانک ولید کی ڈیتھ ہو. وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوئے اور الٹیمیٹلی اس کا بیٹا, اس کا جو چھوٹا بھائی خلیفہ بن گیا سلمان بن عبد الملک. سلمان بن عبد الملک جیسے خلیفہ بنا تو اس کو یہ احسان یاد تھا کہ عمر بن عبدالعزیز کی وجہ سے میں خلیفہ بنوں. اگر عمر بن عبدالعزیز بھی بیعت کر عمر بن عبدالعزیز کوئی عام آدمی نہیں تھا. عمر بن عبدالعزیز ان کا بہنوئی بھی لگتا تھا ولید بن عبد الملک اور سلمان بن عبد الملک کا, کیونکہ مروان کے دو بیٹے تھے, عبد الملک بن مروان اور عبدالعزیز بن مروان. اور عبدالعزیز کا بیٹا تھا عمر بن عبدالعزیز. عمر بن عبدالعزیز کی جو بیوی تھی نا فاطمہ, وہ ولید بن عبد الملک کی بہن تھی. تو ظاہر جیل میں ڈلوا سکتا تھا, مروا نہیں سکتا تھا. اس لیے کہتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں اتنی پاورفل خاتون کبھی کوئی نہیں آئی کہ جس کا خاوند بھی 3 براعظموں کا خلیفہ عمر بن عبدالعزیز, جس کا باپ بھی 3 براعظموں کا ملک عبد الملک بن مروان, اور جس کے 4 بھائی ولید بن عبد الملک, یزید بن عبد الملک, ہشام بن عبد الملک, یہ لوگ 4 بھائی, یزید بن عبد الملک وہ خلیفہ. باپ خلیفہ, 4 بھائی خلیفہ, خاوند خلیفہ فاطمہ بنت عبد الملک. تو جب وہ خلیفہ بن گئے سلمان بن عبد الملک, سب سے پہلے عمر بن عبدالعزیز کو آزاد کروایا گیا. عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ سب سے بڑا کلپریٹ ہے حجاج بن یوسف, اس نے ظلم کا بازار گرم کیا ہوا ہے, صحابہ کو قتل کروایا ہے. اس کے بارے میں حدیثیں بھی. سلمان نے پہلا ایگزیکٹو آرڈر کیا, اس نے کہا جی حجاج نام کے جتنے بھی بندے, خالی حجاج نہیں, حجاج نام کے جتنے بندے کسی بھی حکومتی عہدے پہ ساروں کو جیل میں ڈال. سر پھر یہی ہوتا ہے اس میں جو آرڈر چلتا ہے. انہوں نے تھوڑے مزے لوٹے ہوئے تھے, پھر لاکھ اس کو لوگ دلیل دیتے کہ وہ ایک ہے. وہ دلیلیں تو بادشاہ نہیں مانتے, بادشاہ نے میٹر کو گھوم جائے. انہوں نے کہا حجاج نام کے جتنے بندے نے سب جیل میں پاؤ, اور ان کے جتنے رشتے دار ہیں جو ان کو بھی جیلوں میں ڈالو. تو محمد بن قاسم جو بھتیجا تھا اس کو بھی پکڑ کے جیل میں ڈالو. یہ تھی ریزن کہ بڑے ابا جی کے جیل میں چلے گئے, یعنی اس کا جو چچا یا تایا تھا اور وہ اس کا سسر بھی تھا, تو محمد بن قاسم کو بھی جیل میں ڈال. تو یہ پیچھے ریزن انجام اس لیے ہوا, جیل میں ڈلوانا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس بات کا کیا ہوا. اگر کسی نے رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے یار آپ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, اگر آپ حجاج کو رحمت اللہ علیہ یا محمد بن قاسم کو کہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حشر یزید, حجاج بن یوسف, محمد بن قاسم کے ساتھ کرے, اور میرا حشر اللہ تعالیٰ حسن ابن علی, حسین ابن علی, مولا علی, فاطمہ, عمار ابن یاسر, ابو بکر, عمر, عثمان کے ساتھ کرے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہ السلام اجمعین. آمین کہہ دو تو انہوں ڈر پہ گیا اے بارک جڑے ویڈیو ویکھ پوری آمین کہہ دو جڑے رحم C-130 میں سوار کرتے اور جا کے 10,000 فٹ نہیں 1,000 فٹ کی بلندی سے اینڈ کر کے تھنو کھول سائیں آپ لینڈ کرن آخرت سائیں آپ سامن گے اپنے آپ سامن گے چڑیا کو اللہ نے ڈومین دی ہے, اس کی وجہ سے اشرف المخلوقات اگر کچھ شخص ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ چڑیا کی طرح اڑ سکے. وہ تو ہم ہر انسان چڑیا سے بہتر ہے. تو یہ مرید ان کے اڑ کے بتائے, مرید ان کے اڑ نہیں سکتے, مرید بھی اڑ کے بتائے. ان کو تو ہم کاکپٹ میں بٹھا دینا
پہ بٹھا پہلی دفعہ اور ان کے مریدوں کو ساتھ سوار کریں نا کہ سائیں نے خود لینڈ کران کے جا کوئی ان کا مرید بھی نہ جہاز میں بیٹھ اس طرح ہوتا ہے. ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک اپنا سانس روک لیتی ہے سمندر کے نیچے 1.5 گھنٹا. بزرگ کوئی آدھا گھنٹہ ہی روک کے 15 منٹ چلو 15 منٹ 5 منٹ ہی کوئی بزرگ سمندر تھلے کا تو پھر ویل مچھلی افضل ہوگی. ہاتھی پاؤں مار کے زمین پہ 40 کلومیٹر دور تک زمین آتی ہے. بابا دیوار کے پیچھے کمیونیکیٹ اللہ نے ہر چیز کو مختلف کوالٹی ان کوالٹی سے کسی کی بزرگی میں فرق نہیں پڑتا. انسان کو اللہ نے ایک چیز ایسی دی ہے جو اسے احساس کرتی ہے اسے عقل. ایک بیل کے سامنے دوسرا بیل ذبح ہوتا ہے نا اور اگر بیلوں کو یہ پتا چل جائے کہ میری باری آنی ہے کہ وہ چھڑا کے بھاگتے ہیں لیکن چھڑا کے عقل نہیں وہ بس ان کی جو انسٹنکٹ ہے نا اس کے اوپر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو ایک ڈیٹم لیول کی جتنی سمجھ دی ہے بس اس سے زیادہ نہیں. انسان تو پہلے سوچ لے. اگلا سوال ہے عموماً اکثر بریلوی علماء کی جانب سے دین میں داخل کی گئی خود ساختہ بدعات کو اچھی بدعات کہہ کر جسٹیفائی کیا جاتا ہے اور اس کے ثبوت میں وہ علماء حضرات صحیح مسلم شریف سے ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اسلام میں اچھی بدعت نکالے گا اسے اس کا اجر ملے گا اور تمام عمل کرنے والوں کا اجر بھی ملے گا جبکہ ان عمل کرنے والوں کے عمل میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ اگر ہاں تو پلیز اس کی تشریح کر دیں. یہ حدیث میں نے کئی دفعہ اس کی تشریح کی ہے. اس صحیح مسلم کی حدیث سے بالکل غلط رزلٹ نکالا اور بریلوی علماء نے یہ خصوصاً ڈاکٹر طیل قادری صاحب نے الیاس قادری صاحب نے یہ چیز عوام میں پھیلا دی کہ اچھی بدعت بھی ہوتی ہے بری بدعت بھی ہوتی ہے اور سارا اس حدیث سے اس حدیث میں تو بدعت کے الفاظ ہی کہیں موجود اور یہ اس حدیث کا آخری ٹکڑا بیان اور وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا سنتن حسنتن یا حالت رفع میں پڑھیں گے تو سنتن حسنتن اور سنتن سیئتن برا طریقہ اور اچھا طریقہ جس نے اچھا طریقہ جاری کیا جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا ثواب اس کو ملے گا اور ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کمی لیکن لیڈر کو زیادہ ثواب ملے گا انہوں نے ابتدا کی. اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا جس نے اس پہ عمل کیا اس کا وبال ان لوگوں پہ ہوگا جنہوں نے جاری کیا اور جو کرنے والے ان کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی جو انہوں نے بھی تو اپنی مرضی سے یہ نہیں کہ حضرت صاحب مارا اس طرح نہیں ہوگا. یہ حدیث آدھی پیش کرتے ہیں اس حدیث کو اگر یہ پورا پڑھ لیتے ہیں مسلم شریف سے تو ان کو معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے. پوری حدیث صحیح مسلم میں اس طرح ہے کہ یہ آپ کو یہ حدیث کتاب العلم چیپٹر میں نا مشکات میں بھی مل جائے گی مسلم شریف کے بعد. ایک قبیلہ نیو مسلم ہوا ظاہر آپ کو عرب کے اندر بڑی غربت وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے ایمان قبول کیا. آپ علیہ السلام نے ان کی حالت دیکھی کسی کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہے کپڑے بھی پورے نہیں ہیں اور ان کے چہرے بھی ایسے لٹکے ہوئے ہیں جیسے ان کے اوپر کئی دنوں کے فاقے ہیں. آپ علیہ السلام کا چہرہ جو ہے نا اس پہ آثار آگے آثار یعنی غم کی وجہ سے آپ نے سیدنا بلال کو کہا اذان دو نماز کا وقت اذان دی گئی آپ نے کہا ممبر لگا سب کو روک لیا گیا نبی علیہ السلام نے پہلے تو آیت پڑھی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ اے لوگوں اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اس جان سے اس کا جوڑا بنایا یعنی حضرت آدم سے حوا پھر ان دونوں سے کثیر تعداد میں مرد و عورت میں پھیلا پھر آپ علیہ السلام نے سورۃ الحج کی وہ آیات تلاوت کی اے لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو ہر جان دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا یعنی آپ نے ترغیب دلائی کہ آخرت کے بینک میں اللہ کے بینک میں اپنا مال بھیج کے اسٹور کرو. اور آپ علیہ السلام نے یہ آیات پڑھنے کے بعد کہا کہ صدقہ کرو اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے صدقے کے ذریعے بچاؤ خواہ ایک کھجور ہی صدقہ. اس یہ ترغیب دلائی تو لوگ اپنے گھروں میں گئے وہ جو تھے وہ بھی کوئی امیر زادے نہیں تھے غریب لوگ ہیں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق انہوں نے مسجد نبی کے صحن میں لا کے سامان رکھنا شروع کیا. سب سے پہلے جو بندہ آیا نا وہ ایک انصاری تھا. اتنا بڑا بورا اٹھایا ہوا تھا گھر کا جتنا سامان وہ بہتر سمجھتا تھا نا کہ وہ دے سکتا ہے سارا اس میں سمیٹا اور بڑی مشکل سے صحابہ کرام کہتے ہیں گھسیٹتا ہوا مسجد تک آیا. یہ اتنا وزنی تھا اور لا کے مسجد کے صحن میں رکھا. باقی لوگوں کو ترغیب ہوئی کہ یار اس بندے نے اتنا سامان لا کے دیا ہے. سب لوگ اپنے گھروں میں گئے اور جا کے اللہ کے نام میں خرچنے کے لیے رکھا. اور نبی اسلام اور صحابہ کرام کہتے ہیں آپ کا چہرہ مبارک سورج بلکہ سونے کی طرح چمکنا شروع ہو گیا جب مسجد نبی میں اتنا ڈھیر لگ گیا. آپ علیہ السلام نے اس شخص کے لیے فرمایا تھا جس نے ابتدا کی تھی اس بورے کے ذریعے جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جانا. جتنے لوگ
لوگ اس پہ عمل کریں، جتنے لوگ اس پہ عمل اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا. پہلا بارش کا قطرہ وہ پہلا بارش کا قطرہ. اب کانٹیکسٹ کیا تھا؟ اس میں کون سی نئی بدعت جاری ہوئی تھی؟ صرف طریقے کی بات. اس لیے سنت حسنۃ اور سنت سیئۃ. طریقہ اسلام میں جاری کرنا واقعی ہم نے بھی طریقہ جاری کیا یوٹیوب پہ ویڈیوز بنا کے. اسلام میں اچھا طریقہ ہے. اسلام میں امام بخاری امام مسلم نے صحیح مسلم اور بخاری لکھ کے اسلام میں ایک اچھا طریقہ جاری کیا. حدیثیں نہیں اپنی بنا کے لکھی، حدیثیں وہی ہیں. اور اس کا اچھا طریقہ گوروں نے پرنٹنگ پریس آپ کو دے دیا، دارالاسلام والوں نے پرنٹ کر کے کلرڈ آپ کو. یہ گھڑیوں پہ نماز کی ٹائمنگ کو فکس کرنا نبی اسلام کے زمانے میں تھا. اسلام میں اچھا طریقہ. مسجدوں میں قالین بچھانا پہلے تو کچی تھی، اسلام میں اچھا طریقہ. پہلے لوگ تسبیحیں یا دانے استعمال کرتے تھے، اب ڈیجیٹل کاؤنٹرز آ گئے. اچھا طریقہ. پہلے لوگ اونٹ کے اوپر حج کے لیے جاتے تھے، اب لوگ ادھر سے 4 مہینے میں سب کانٹیننٹ کے لوگ پہنچتے تھے. آج اسلام آباد سے 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے. سر 4 مہینے میں کتنے دفعہ وہ بیمار ہوتے تھے. کافروں کے لٹنوں کا ڈر ہوتا تھا، راستے میں جنگلی جانوروں کا ڈر ہوتا تھا. اتنا مشکل، وہ تو زندگی میں ایک حج کرنا مشکل ہے. ہر چوتھے دن کسی وجہ سے پہنچے ہوتے تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو یہ اچھا طریقہ جب 70s میں بوئنگ 747 کی یہ جمبو جیٹ کی فلائٹ شروع ہوئی ہیں، اسی کی وجہ سے تو حاجوں کی تعداد زیادہ بڑھ گئی. تو یہ سارے اسلام میں وہ اچھے طریقے ہیں جس کی وجہ سے اوریجنل چیزیں وہی ہیں. نبی اسلام نے اونٹ پہ طواف کیا تھا، آپ بھی چیر پہ کر لیں. اونٹ لانا ضروری نہیں ہے، ویسے وہ لانے بھی نہیں دیں گے آپ کو، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ جب سے مسجدوں میں قالین ہے تو آپ اس مسجد میں جوتے سے نماز نہیں پڑھ سکتے، الا یہ کہ آپ صاف جوتی رکھیں. جس طرح جب تک یہ وائٹ والا ماربل نہیں تھا نا حرم میں، تو لوگ ایک نیا جوتیوں کا جوڑا لے کے جاتے تھے. وہ زمین تپتی تھی، وہاں جا کے وہ نئے جوڑا پہن کے طواف کرتے تھے، پھر اس کو اس میں ڈال لیتے تھے تاکہ باہر گندگی اندر. تو یہ سارے اسلام میں اچھے طریقے ہیں. اسپیکر کے اندر نماز اچھا طریقہ ہے، ویڈیوز ریکارڈنگ اچھا طریقہ ہے. اس کے ذریعہ وقت شاملہ سافٹ ویئر، ایزی قرآن و حدیث، اسلام 360، اینڈرائڈ ایپس، یہ سب اسلام میں اچھے طریقے ہیں. کیوں؟ اوریجن نہیں نہ تبدیل ہوا، لیکن جہاں اوریجن تبدیل ہوگا وہ بدعت ہوگا. وہ بخاری مسلم میں بدعت کی تعریف کیا ہے؟ من احدث فی امرنا فہو رد. جس نے ہمارے دین میں جو تعلیم میں نے کیا ہے اس میں جو تبدیلی کر دی. نبی اسلام نے کہیں یہ حکم دیا ہے کہ اونٹ پر ہی حج کرو، لہذا اونٹ کو ریپلیس کرنے سے کوئی دین میں تبدیلی نہیں آئی. یہ لوگ بدعتیں لال کرنے کے لیے یہ مثالیں دے رہے ہیں کہ جہاں اسلام نے کوئی چیز دین میں تعلیم کر دی، ایک جملے سے آپ نے کون سا؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، امام باقر علیہ السلام نے جابر بن عبداللہ سے سنی، اور امام جعفر علیہ السلام نے اپنے باپ امام باقر سے سنی، اور کچھ واسطوں سے امام مسلم تک پہنچی. 2005 نمبر حدیث کہ نبی علیہ السلام جب بھی خطبہ دیتے تھے تو کہتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. کچھ الفاظ ابو داؤد ترمذی کے ہیں، کچھ سنن نسائی کے ہیں. آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے جاری کر دیے جائیں. اس طرح کے ہر کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی درائی ہے. تو وہ کہتے ہیں منع کدھر ہے؟ منع ایک ہی جملے میں کہہ دیا نا منع. کہتے ہیں رفع دین کا حکم کہاں ہے؟ حکم ہے نا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اس حدیث کو کون روایت کر رہا ہے؟ مالک بن حویرث. اور مالک بن حویرث بخاری اور مسلم میں روایت کر رہے ہیں کہ میں نے نبی اسلام کو غزوہ تبوک کے موقع پر رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع دین کرتے ہوئے دیکھا. غزوہ تبوک کے بعد آپ 1.5 سال رہے، پوری زندگی آپ علیہ السلام رفع دین کی بات کرتے رہے. آخری وقت میں چھوڑ دینا تھا، پوائنٹ بھی نوٹ وہ مسئلہ 70 بھی دے. تو اس ایک جملے میں سب کچھ منع کرتے، سب کچھ. جس طرح وہ ایک جملے میں صلو کما رأیتمونی، جب آپ کہہ رہے ہیں اس طرح نماز پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں، اب آپ کہیں گے رفع دین کا حکم کیا ہے؟ انگلی اٹھانے کا حکم کیا ہے؟ جو صحابہ نے دیکھ کے روایت کر لیا، ہر یہاں پہ بھی جب کہا کہ نبی الاسلام کے راستے سے ہٹیں گے. اب آپ بدعت کی مثالیں بھی سن، اچھی بدعت بھی بری بدعت بھی ہے، وہ بدعت ہی ہیں. اسلام کے اندر ایسی چیزیں داخل کرنا کہ جو نبی الاسلام نے تعلیم نہیں فرمائی. مثلا قبر کے اوپر اذان دینا، 21 حدیث میں. وہ کہتے ہیں حدیث میں تو نہیں آئی ہے، وہ نبی الاسلام کی حدیث ہے نا سنن ابی داؤد میں، جب مردے کو دفنا چکو تو اپنے بھائی کے لیے قبر کے سوالوں پہ استقامت کی دعا کرو. تو سر تو قبر پہ دعا کریں نا، ہم تو کرتے ہیں دفنانے کے بعد.
وہ کہتے ہیں نہیں وہ قبر کے سوال ہونے ہیں نا، تو وہ جب اذان دیں گے نا تو اذان میں ان سوالوں کے جواب آ رہے ہیں نا تو اس کو پتہ چل جائے گا. تو یہ دین میں خود طریقہ داخل کر دیا. وہ ڈاکٹر صاحب کی بھی ہے نا، تنویر بیٹا پڑھ، تنویر ہی سی پڑھ. تو یہ اب دین میں نیا طریقہ جاری کیا ہے. جب ہم کہیں کہ یہ کہاں سے، وہ کہتے ہیں منع کہاں ہے؟ منع ہے سر مسلم شریف میں کہ جو محمد سے ہٹ کے راستہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ منع ہی ہے، بدترین کام ہے. اور پھر اس میں پھکی بھی دیتا ہوں کہ عید کی اذان منع کدھر ہے، جنازے کی اذان منع کدھر ہے؟ وہاں کہتے ہیں نہیں وہ تو ثابت نہیں ہے. تو آپ کی تو ڈیفینیشن تھی جو ثابت ہو یا نہ ہو، نیکی کا کام کوئی بھی ہے وہ کر لیا جائے. تو اب آپ مان گئے. اور اس کو سپورٹو کتنی حدیثیں ہیں. بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو وضو کے بعد کی دعا تعلیم کی. اس میں الفاظ تھے بنبیک الذی ارسلتا، میں ایمان لایا اس کتاب پہ جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوئی. اس صحابی نے دعا بعد میں پڑھی تو پڑھ دیا برسولک الذی ارسلتا. تو نبی علیہ السلام نے کہا تم نے میرے الفاظ کیوں چینج کیے ہیں؟ حالانکہ اس صحابی کے الفاظ زیادہ بہتر تھے، سپرلیٹو ڈگری تھی. نبی تو سارے ہی ہیں، رسول تو صرف 315 ہیں. لیکن نبی علیہ السلام نے کہا یہ نہیں کہنا، وہی کو جو میں نے کہا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے پڑھا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کی حمد ہے، صلاۃ والسلام نبی علیہ السلام پہ. تو عبداللہ بن عمر نے کہا میں بھی یہ پڑھتا ہوں، مجھے اس سے اختلاف نہیں کہ آپ پڑھو الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، لیکن چھینک میں نہیں پڑھتا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے چھینک کے جواب میں ہمیں صرف الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال تعلیم کیا. اس نے نہیں آگے سے کہا حضور آپ درود کے منکر ہیں. تو یہ عبداللہ بن عمر جو چھینک پہ درود نہیں پڑھنے دے رہا، وہ اذان سے پہلے پڑھنے دے گا؟ ہاں اذان کے بعد پڑھیں. وہ بھی یہ نہ ہو کہ جب بجلی ہو تو آپ پڑھ لیں، بجلی نہ ہو تو نہ پہلے پڑھیں نہ بعد میں پڑھیں، کیونکہ جن کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ تو بجلی بند ہے. کیوں نہیں؟ بعد میں پڑھیں. مسلم شریف میں حدیث ہے جس نے اذان کا جواب دیا اس کے بعد درود شریف پڑھا اور پھر الوسیلہ والی دعا مانگی، میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی.